بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم یہاں کراچی میں ڈی ایمپوریم جو ہمارے ایک اچھے سلفی ساتھی بھائی ذیشان بھائی کے جگہ ہے وہاں پر اس درس کا انعقاد کر رہے ہیں جو موسم گرما کا ہمارا سالانہ دورہ ہوتا ہے، علمی دورہ ہوتا ہے، دعوتی دورہ ہوتا ہے، سندھ میں ہم کرتے ہیں. تو پہلے صرف مانجن مسجد سلف الصالح میں ہوتا تھا، اب اس سے دائرہ کار وسیع ہو کر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک فضل ہے اس کا کرم ہے کہ دعوت پھیلتی جا رہی ہے. تو اس دفعہ ہم نے حیدرآباد میں بھی کیا اور آج یہاں کراچی میں بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسے مزید پھلنے پھولنے کا موقع ملے اور دعوت پھیلے، لوگ دعوت حق کی جانب آئیں، ہم اپنے قول فعل اور اپنے کردار سے بھی لوگوں کو دین کی جانب راغب کرنے کا سبب بنے، نہ کہ ان کو دین سے دور کرنے کا یا متنفر کرنے کا سبب بنے. اس سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ایک دن ہوگا کہ کراچی میں بھی یہ دعوت پھیلے گی، کیونکہ یہ دعوت حق ہے، یہ سلفی دعوت ہے. سلفی دعوت کا مطلب ہے جو آپ نام سنتے رہتے ہیں کہ قرآن و سنت پر، قرآن و حدیث پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر چلنا. کس طرح چلنا؟ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کے پاس براہ راست وحی آتی تھی، وہ سنتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی عمل کرتے ہوئے دیکھتے تھے اور آگے اپنے شاگردوں کو بتا کر گئے. تو یہ سلف صالحین ہیں، نیک لوگ اس امت کے، جن کے طریقے پر چل کر عقیدے میں ہو، عبادت میں ہو، اخلاق اور کردار میں ہو، چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں دنیا اور آخرت میں. اس دفعہ کی جو کانفرنس ہے اس کا ہم نے موضوع رکھا ہے اسلامی آداب اور اخلاق. اگرچہ جو صحیح اہل سنہ والجماعہ اہل الحدیث سلفی دعوت ہے، دعوت حق ہے، آپ دیکھتے ہوں گے اب ہمیشہ توحید کا بیان کرتے ہیں، شرک کا رد کرتے ہیں، سنت بیان کرتے ہیں، بدعت کا، اہل بدعت کا رد کرتے ہیں. اور ہم بتاتے ہیں لوگوں کو اور سچ بتاتے ہیں کہ اگر عقیدہ تمہارا صحیح نہیں ہے تو تمہاری کوئی عبادت، اخلاق، کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی اللہ تعالیٰ کے ہاں. پہلے اسے صحیح کرو تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگی. تو ہم اپنے تمام چاہے کانفرنسز ہو، کتابیں ہوں، ویب سائٹ ہو، ہر جگہ یہ بات بیان کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. لیکن ساتھ ہی اچھے اخلاق اپنانا، اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا دین میں، کیونکہ صحیح عقیدہ ایمان کی طرف دعوت دینا بھی آپ کے اچھے اخلاق کردار کے ذریعے سے لوگ اس کی طرف آئیں گے. عقیدہ تو دل کے اندر ہوتا ہے ایک مومن کے، انسان کے، وہ کون چیر کے آپ کا دیکھ سکتا ہے فوری طور پہ؟ آپ کے اچھے اخلاق وغیرہ سے وہ متاثر ہوتا ہے اور آپ کی بات سننے کو تیار ہوتا ہے. ہم نے جو اس سے پچھلے کل اور پرسوں درس دیے اس میں کافی مثالیں بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، انسان کیا، مسلمان کیا، کفار کیا، اہل کتاب کیا، جانور تک کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے. کتنے عمدہ اخلاق سے درگزر کر کے، معاف صبر کر کے ان کے دل جیت لیتے تھے، پھر وہ آپ کی بات بھی سنتے ایمان لاتے. کتنے ایسے مسلمان جو مختلف ممالک میں گئے، انہوں نے جہاد یا تلوار نہیں چلائی، انہوں نے اپنے اخلاق کردار سے، مثلا کاروباری ڈیلنگ ان کی اچھی تھی، تجارت وغیرہ، ان سے متاثر ہو گئے. کتنے سچے ہیں یہ، کتنے جو ہے حرام سے، دھوکے بازی سے بچتے ہیں، یہ تو کوئی اچھا دین ہے جس نے انہیں یہ سکھایا. تو پھر وہ اسلام قبول کرتے. انڈونیشیا، ملیشیا، یہ مشرق وسطیٰ کے جتنے ممالک ہیں وہاں پر کوئی جہادی قافلے وغیرہ نہیں گئے. تاجر جاتے تھے عمان سے، یمن وغیرہ دوسرے علاقوں سے، جس سے وہ اب تک مسلمانوں کے بڑے بڑے ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے، انڈونیشیا، ملیشیا وغیرہ. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان جو ہے اعلیٰ اخلاق کو سیکھیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ جس طرح مجھے توحید پھیلانے، شرک کو روکنے کے لیے بھیجا ہے، ساتھ ہی کس لیے بھیجا ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تعمیل اس کو مکمل کر لوں. جتنے بھی انسانی اچھے اخلاق ہوتے ہیں، آداب ہوتے ہیں، والدین کے، میاں بیوی کے، اولاد کے، پڑوسی کے حقوق ہوتے ہیں، حکمرانوں کے حقوق ہوتے ہیں، عوام رعایا کے، ان سب کا اعلیٰ ترین جو لیول ہو سکتا ہے، جو درجہ ہو سکتا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں.
کہ بہت سی چیزیں اچھے اخلاق والی اسلام سے پہلے جاہل لوگ بھی سمجھتے تھے اور اس کو مانتے تھے، آج بھی مانتے ہیں کافر، لیکن ان میں سے بھی سب سے اعلیٰ بہتر کہ اس سے اوپر کوئی اور اچھا اخلاق نہیں ہو سکتا، اسے میں تکمیل کرنے آیا ہوں اسلام کے ذریعے سے۔ اسلام تو ایمان کے ساتھ ان اعمال کو بتاتا ہے جس کے نتیجے میں دنیا میں کچھ ملے نہ ملے۔ دنیا میں بہت سارے سے جو غیر مسلم ہوتے ہیں کافر، ہم کہتے ہیں بڑے اچھا ہے ان کا اخلاق اور فلانا معاملہ صحیح کر رہے ہیں، کیونکہ وہ دنیا میں مفاد ہوتا ہے، اس کے بدلے میں ان کو اچھائی ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے، لوگ ان کے وفادار ہوتے ہیں۔ اسلام وہ واحد دین ہے، یعنی آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اس کے بدلے میں چاہے آپ کو صلہ نہ بھی ملے، لوگوں کی طرف سے تکلیفیں ملیں، پھر بھی آپ اجر و ثواب کی امید رکھتے ہیں، یعنی خالص کیا اللہ کے لیے، اور اس کا نتیجہ پھر بہترین نکلتا ہے۔ لوگ جوگ در جوگ دین میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح معاف کر دیا جانی دشمنوں کو، قاتلوں کو، فتح مکہ کے وقت جب اللہ نے فاتح کر دیا، غالب ہیں، سب کو اڑا سکتے ہیں، لیکن ان کو بھی یہی امید تھی کہ آپ عزت اور شرف والے، کرم والے سخیوں کے خاندان میں سے ہمیں معاف کر دیں گے، تو آپ نے سب کو معاف کر دیا تھا، جس کی وجہ سے لوگ پہلے اکا دکا اسلام لاتے تھے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ آپ بد اخلاقی اپنائیں گے، جو چند لوگ ہوں گے وہ بھی چھٹنا آپ کے پاس سے شروع ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت اللہ نے ذکر کی کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے آپ ان لوگوں کے لیے نرم ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ والے ہوتے ہیں، اپنے سے دور کرتے لوگوں کو، آپ کے پاس سے بھاگ جاتے ہیں صحابہ وغیرہ جو آتے ہیں آپ کے پاس، تو پھر آپ کو چاہیے درگزر کریں، ان کو جانے دیا کریں، ان کی بہت سی بے ادبیوں کا جو ہے آپ جو ہے برداشت کر لیا کریں، ان کو سکھایا کریں، نرمی کریں، تو کیا کیا اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہم سیرت سے بیان کر چکے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے آج کے درس کا موضوع رکھا ہے اس سورت کے تعلق سے، سورۃ الہمزہ جو 30ویں پارے میں ہے، جس میں اسی قسم کے جو برے اخلاق انسان اپناتا ہے ان سے ڈرایا گیا ہے، تنبیہ کی گئی ہے۔ اور برے اخلاق میں سے کل کے درس میں ہم نے حسد اور تکبر کا ذکر کیا، اس میں بھی تانا زنی کرنا، لوگوں کی عیب جوئی وغیرہ کرنا، مال جمع کرنا، اس کو خرچ نہ کرنا، گن گن کے رکھنا، کنجوسی، بخیلی، خیر کے کاموں میں خرچ نہ کرنا، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو فرمانے، اور اس میں جو ہم تفسیر پڑھیں گے وہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی ہے، جو سعودی عرب کے بڑے علماء میں سے گزرے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہے ہر ہمزہ اور لمزہ کے لیے۔ ان کا مطلب کیا ہے، ویل، ہمزہ، لمزہ، وہ آگے تفسیر میں بیان ہوگا۔ تو شیخ فرماتے ہیں اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع ہی ویل سے کیا ہے۔ ویل ہوتا ہے یہ وعید، یعنی ڈرانے والا ایک کلمہ ہوتا ہے، جیسے کوئی خوشخبری والا کلمہ ہوتا ہے، تمہیں بشارت اور خوشخبری، یہ ڈرانے، ویل ہے تمہارے لیے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، اس کا یہ مطلب ہے تمہارے لیے جن کا ذکر آگے آنے والا ہے، ہمزہ، لمزہ اور دوسری چیزیں، وہ کیا ہیں، ان کے لیے ویل ہے، بربادی ہے دنیا میں۔ تو ایک تفسیر اس کی کیا ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ دوسرا معنی اس کا ایک اور بھی ہے، ویل جہنم، اللہ تعالیٰ سب کو پناہ میں رکھے جہنم کی آگ سے۔ اس کے اندر ایک وادی کا نام ہے جو شدید عذاب والی ہے، اس کا نام ویل ہے۔ تو چاہے وہ جہنم کی وادی ہو یا ہلاکت بربادی ہو، ایک ہی بات ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں زیادہ صحیح معنی کیا ہے، وَلَكِنَّ الْأَوَّلَ أَصَحُّ، پہلا معنی زیادہ صحیح ہے، یعنی ہلاکت اور بربادی ہے۔ چاہے جہنم کی مخصوص وادی ہو نہ ہو، ہلاکت اور بربادی ہے، وہ بھی جہنم ہی میں پہنچنے کا سبب ہے۔ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کلی آپ کو پتہ ہے اردو میں بھی کہتے ہیں کل کائنات میں، یعنی سارے کے سارے، یہ عام صیغہ ہوتا ہے جس میں سب کو جمع کر دیا جاتا ہے کہ جو بھی ہمزہ ہوں گے، لمزہ ہوں گے، ان کا یہی حال ہے۔ تو یہ جو ہمزہ اور لمزہ ہیں، یہ ایک ہی بندے کی، ایک ہی انسان کی دو صفتیں ہیں کہ اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، یا پھر الگ الگ ان کے معنی ہیں دونوں۔ ہمزہ کا بھی وہی معنی ہے جو لمزہ کا ہے، لمزہ کا بھی وہی معنی ہے جو ہمزہ ہے، یعنی تاکید کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو علماء کرام جو ہیں، شیخ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دو لفظ ہیں، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، ہمزہ لمزہ ایک ہی کو کہا جاتا ہے، تاکید کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ لیکن صحیح تفسیر اس کی یہ ہے کہ عربی قاعدے اور شرعی اصول کے مطابق جب دو لفظ آتے ہیں الگ الگ، وہ لمزہ ہے، وہ ہمزہ ہے، وہ لام سے ہیں، وہ ہا سے ہیں، تو ان دونوں کے الگ معنی ہونے چاہیے۔ کوئی دلیل ہو جس سے معلوم ہو کہ دونوں کے ایک معنی ہیں، ورنہ ہم ہر ایک کا الگ معنی لیں گے
کیونکہ بلا وجہ تاکید ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام تو بڑا فصیح و بلیغ ہے، تو ہر لفظ کے کچھ نہ کچھ الگ معنی ہوتے ہیں جس سے الگ فائدہ حاصل ہوتا ہے انسان کو. تو فرماتے ہیں کہ حمزہ جو ہے ان دونوں کے درمیان فرق ہے. حمز جو ہوتا ہے بالفعل ہوتا ہے، حمزہ یعنی اپنے کردار اپنے عمل کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچانا، طعنے کرنا اور جو ہے اس کو عیب جوئی کرنا، اس کا مذاق اڑانا کسی طریقے سے اپنے عمل کے ذریعے سے. اور لمزہ جو ہوتا ہے، لمز جو ہوتا ہے وہ زبان سے ہوتا ہے، اپنے زبان سے کہنا کسی کو، جس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض لوگ زبان سے جو ہے طعنہ کرتے تھے، جو صدقہ آپ دیتے تھے، کسی کو کتنا دیتے تھے، کسی کو کتنا. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر جب ان کو دیا جاتا تو یہ خوش ہوتے کہ ہمیں بھی دیا ہے پیسہ، ہمیں بھی مال دیا ہے. وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، جب نہیں دیا جاتا ناراض ہو جاتے. منافقین کرتے تھے پیسہ ملے گا دین سے تو دین بھی اچھا ہے، دیندار لوگ بھی اچھے ہیں، فلانا نبی بھی اچھے ہیں، سب کچھ ہے. پیسے میں کچھ تنگی ہوئی، نہیں دیا، آپ کو محروم کیا تو نہیں چاہیے، دین بھی نہیں چاہیے، نبی بھی صحیح نہیں ہے وغیرہ، یعنی صرف پیسوں کی خاطر وہ اپنے دین کو بیچ رہے ہوتے ہیں. تو حمز جو ہوتا ہے انسان کے عمل سے ہوتا ہے حمزہ ہونا. اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے آپ نہیں دیتے آنکھ مارتے ہیں، کوئی جا رہا ہے یہ تو لنگڑا کے چل رہا ہے، دوسرے دوست کو اشارہ کر رہے ہیں، کون نہیں مار رہے ہیں اس کو، دیکھو سیٹی بجا رہے ہیں آنکھ کے ذریعے، شکل بنا رہے ہیں، کوئی آ گیا اس کے سامنے منہ بسور کے بیٹھ رہے ہیں. اس کا مطلب آپ ناگواری کا اظہار کر رہے ہیں اور برا سمجھ رہے ہیں اس چیز کو، ایک قسم کا مذاق اڑا رہے ہیں اس کا اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے بھی. ہاتھوں سے بعض لوگ ایسے اشارے کرتے ہیں کہ فلانا یہ دیکھو پاگل ہے، اس طرح بتاتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی منع ہے. حمزہ لمزہ زبان سے کہیں یا اپنے اشاروں سے کہیں. شیخ نے اس کی یہ مثالیں دی تاکہ کسی شخص کا عیب بتائے کہ دیکھو اس کے اندر یہ عیب موجود ہے. انسان بشر جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تم بھی انسان ہو، تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، کیوں دوسرے کا انسان کسی جو ہے عیب کسی کمی کی وجہ سے مذاق اڑائے؟ آپ کو بھی اس میں مبتلا کیا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمایا اگر کسی مثلا معذور کو دیکھو یا کسی جو تکلیف میں مبتلا شخص کو، تو دعا کرو کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس سے بچایا جس میں تجھے مبتلا کیا ہے. اس کے لیے بلکہ دعا کرو اللہ تعالیٰ اسے شفا دے، اسے جو ہے صحت دے. تو نچا حمزہ ہو حماز بہت زیادہ طعنے کرنے والا اپنے عمل سے، یا لمزہ ہو لماز بہت زیادہ طعن و تشنیع کرنا، عیب کرنا، کسی کی برائی بیان کرنا اپنی زبان سے، ایسوں کی پیروی کرنا، ایسوں کی بات سننے تک سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرما دیا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور امت کو بھی ہم کان دینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، یعنی سننے کے لیے جو بتا رہے ہیں، یہ عیب جو یہاں کر رہے ہیں لوگوں کی چسکے لے لے کے اس کو سن رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے. ایسا نہیں فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، کہ کسی بھی حلاف بہت زیادہ قسمیں کھانے والے جو جھوٹے ہوتے ہیں وہی بات بات پہ قسم کھا رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں کا نشانہ اللہ کو نہ بناؤ، یعنی خریدنے بیچنے کا سامان بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ کی قسم کو، مذاق بنایا ہوا ہے. تو بہت زیادہ قسمیں کھاتے ہیں، قسم سے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا عجیب و غریب قسم کی لوگ قسمیں کھاتے ہیں. قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کھانی چاہیے، اس کے سوا کسی کی قسم کھانا شرک ہے. من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے سوا کسی کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. تیرے ماں کی قسم، سر کی قسم، بچے کی یہ سر کی قسم، اگر جھوٹ بول رہا ہے تو بچے کو کچھ ہو جائے گا، فلانے کی قسم، اس طریقے سے وہ بولتے ہیں. میں وضو کی حالت میں بیٹھا ہوں، دیکھو اذان ہو رہی ہے، دیکھو روزی پہ بیٹھا ہوں گاڑی پہ، اس طریقے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو قسمیں ہی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں ہر چیز کے اوپر. فرمایا ایسوں کی پیروی نہ کریں. حلاف مہین جو ذلیل ہے، حماز مشاء بنمیم جو حماز ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور حمزہ کا مطلب آپ نے سنا، جو اپنے فعل سے کسی کی عیب جوئی کرتا ہے، کسی کی عیب بیان کرتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے. مشاء بنمیم یعنی چغلی کرتا پھرتا ہے. چغلی کرتے پھرنا، اس کے بارے میں تو حدیث میں باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دکھایا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے ایک شخص کو، اور اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ کانا یمشی بالنمیمہ، چغلیاں کرتا تھا، ایک دوسرے کی شکایت لگانا پیچھے، فتنہ مچانے کے لیے. کوئی اصلاح کے لیے کسی کی بات پیچھے کرے تاکہ وہ اس کی اصلاح کر سکے، یہ منع نہیں ہے. وہ فتنہ مچانے کے لیے دو بھائیوں میں کسی میں پیچھے جا کے اس کی چغلی کرنا یہ چغلی کہلاتا ہے. فرمایا لا يدخل الجنت نمام، جنت میں چغل خور نہیں جائے گا. کتنی شدید وعید ہے. تو حماز اور لماز کا مطلب آپ کو معلوم چل گیا. حمزہ وہ ہے جو اپنے عمل سے مختلف طریقے سے کسی کے اندر عیب ثابت کرتا ہے، عیب ٹٹولتا ہے، برائیاں بیان کرتا ہے.
اور لماز اپنی زبان سے برا بھلا کہتا ہے، لوگوں کو کمتر سمجھتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے، یہ بری صفت ہے۔ اور کیا اس کی صفت ہے؟ الذی جمع مالا وعددا، مال جمع کرتا ہے، بیٹھ کے گنتا رہتا ہے، فلانے بنیے کی طرح سیٹ دعوت تجوری کھولتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں۔ تو شیخ نے بھی یہی مثال بیان کی کہ یہ بڑی کبھی اور بری صفت ہے، مال کو جمع کرتا ہے، خود بھی خرچ نہیں کرتا، دوسروں کو بھی منع کرتا ہے خرچ نہ کرو، چمڑی جائے اور جو ہے دمڑی نہ جائے، ایک پائی نہ نکالنا، اتنی کنجوسی کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں لوگ، مال کو بیٹھ کے گنتے رہتے ہیں، اتنا دل اس سے جڑا ہوا ہے کہ مال ابھی جو ہے گن کے رکھا ہے اس نے، تھوڑی دیر بعد جا کے اپنے سے گن رہا ہے کوئی، حالانکہ اس نے کچھ اس میں اضافہ نہیں کیا، نہ اس میں سے نکالا ہے، تو پھر وہ کیوں کم ہوگا؟ اتنا ہی ہوگا۔ اتنی محبت میں پاگل ہوتے ہیں بعض لوگ پیسے کی، کہ ایک حدیث میں ہے کہ تعس عبد الدینار تعس عبد الدرہم، صحیح بخاری مسلم میں، کہ درہم و دینار یعنی پیسے کا بندہ، حالانکہ بندہ اللہ کا ہوتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، وہ ہلاک ہو گیا۔ جس طرح یہاں پر ویل ہے، آپ کہیں گے پیسوں کے پجاری بھی ہوتے ہیں، باقی ان کا جینا مرنا یعنی پیسہ ہے، میرا دین ایمان سب کچھ پیسہ ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ، ایسی ان کی سوچ ہو جاتی ہے، گویا کہ وہ اس کی عبادت کرنے والا ہے، جیسے اس کا بندہ بن کے رہی ہے۔ تو بار بار جو ہے اپنے مال کو گنتا ہے، اس سے دل اس کا اتنا جڑا ہوا ہے، اس کو خرچ نہیں کرتا، جمع کر کے گن کے جو ہے بچا کر رکھتا ہے انسان، اس کو اپنے پیسوں کو گن کے جوڑ کے رکھتا ہے اور خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے یعنی اتنی زیادہ محبت اور شغف اس کے اندر، دل کے اندر بھر گیا ہے کہ کہیں کمی نہ ہو جائے اس کے اندر، اس کے دیکھتے رہنے سے کوئی کمی ہو جائے گی کیا؟ جیسے پڑے ہوئے ہیں اسی طرح رہیں گے۔ دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ وہ اپنے مال کو بچا کے رکھتا ہے برے وقتوں کے لیے، کہ کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے اس کی۔ تو یہ دوسرا معنی بعض نے بیان کیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ مال کو بچا کے رکھنا برے وقت کے لیے، جبکہ اس میں سے جو فرض ہے وہ انسان ادا کرتا رہتا ہے، صدقات خیرات، بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، پھر کچھ بچا کے رکھتا ہے کہ مشکل وقت آئے گا تو میں اس کو خرچ کروں گا، تو یہ تو کوئی قابل مذمت چیز نہیں، بری چیز نہیں ہے۔ دین اسلام اس کی ترغیب دیتا ہے کہ انسان فضول خرچی میں مال نہ اڑا دے، بلکہ اپنے مال میں سے کچھ بچا کے رکھے تاکہ مشکل وقت میں اس کو کام آئے۔ ہاں، جو اس کے اوپر فرض بنتا ہے مال خرچ کرنا اپنے اہل و عیال پر اور دیگر ضروریات پر اللہ کی راہ میں، وہ خرچ نہیں کرتا اور پھر اس کو جمع کیے رکھتا ہے، یہ قابل مذمت اور بری چیز ہے۔ لیکن برے وقت کے لیے اس نے مال بچا کے رکھا ہے، جب اس کو ضرورت پڑے اور وہ خرچ بھی کرتا ہے اللہ کی راہ میں، تو یہ قابل ملامت چیز نہیں ہے۔ تو الذی جمع مالا وعددا کا مطلب ہے بیٹھ کے وہ گنتا ہی رہتا ہے ان پیسوں کو، بار بار انہی کو دیکھتا رہتا ہے، انہی کو سوچتا ہے، انہی کے بندہ بن کر رہ جاتا ہے، پیسوں کا پجاری۔ یہ اس کی بری صفت ہے حماز اور لماز کی۔ اب کوئی بات ساتھی ابھی آئے ہیں تو ہم نے بتایا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہے، بربادی، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو زبان سے بھی لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، عیب ٹٹولتے ہیں، لوگوں کے برائیاں کرتے ہیں، اور اپنے عمل سے بھی کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، آنکھ مار کے، اشارے سے، دوسری چیزوں سے، تو ان کے لیے بربادی ہے۔ جن کی یہ صفت بھی ہے کہ مال کو جوڑ کے جمع کر کے رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہیں کرتے، جہاں جن کے اوپر خرچ کرنا فرض ہے، اس کے اہل و عیال والدین، ادھر بھی وہ خرچ نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ سمجھتا ہے اس کا مال جو ہے ہمیشہ باقی رہے گا، یا اس کا مال اس کو ہمیشہ باقی رکھے گا۔ جتنا بھی مال ہو، قارون جیسا ہی کیوں نہ ہو، قرآن میں ذکر ہے زمین میں دھسا دیا گیا جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا، اس کو ڈرایا بھی ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے، اس نے نہ سنی۔ چنانچہ یحسب ان مالہ اخلدا کا دونوں مطلب ہیں، وہ سمجھتا ہے مال ہے تو میرا ذکر باقی رہے گا، ذکر خیر، یہ بڑا مال والا تھا، کوئی اس کا ذکر باقی نہیں رہے گا جب تک اس نے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا۔ فلانا سخی ہے، غریبوں کے کام آتا ہے، ایسے لوگوں کا ذکر باقی رہتا ہے، ورنہ تو تو اور تیرا مال وغیرہ سب ختم ہو جانے والی چیزیں۔ جبھی تو حدیث میں کہ اپنے جو وارث ہونے والے ہیں ان کے مال سے زیادہ محبت ہے۔ کہا یہ کیسے؟ کہا کیونکہ تو مر جائے گا، وہ تیرا تو نہیں ہے، ان کو مل جائے گا، جو کھا پی کے تو نے ختم کر لیا وہ چلا گیا، جو اللہ کی راہ میں دیا وہ تیرے لیے باقی رہا، باقی تو وارثوں کو مل گیا، تو اپنے وارث کا مال زیادہ محبوب ہے اپنے مال سے، تو اللہ کی راہ میں وہ خرچ بھی نہیں کرتا۔ یحسب ان مالہ اخلدا، کہ اس کا مال ہمیشہ باقی رہے گا، حالانکہ مال بھی نہ باقی رہے گا، نہ وہ اس کے ذکر خیر کو باقی رکھے گا، بلکہ انسان جب اچھا اور نیک ہو اس کا ذکر باقی رہتا ہے، چاہے اس کے پاس مال ہو نہ ہو۔ اور جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، غریبوں کے کام آتا ہے، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو مسلمان بھائی نہیں بھی ہوتے، کافر بہت سارے ایسے جنہوں نے غریبوں کی مدد کی ہوتی ہے، ان کا نام بھی باقی رہ جاتا ہے لوگوں کے ہاں،
جیسے حاتم تائی لوگ کہتے رہتے ہیں اسلام سے پہلے جاہلیت کا شخص تھا، وہ سخی، اتنا سخی ہے، بعد میں نام اس کے مشہور ہو گئے کہ فلاں اتنی سخاوت کرتا ہے، کوئی حاتم تائی ہے جیسے، تو نام باقی رہ جاتا ہے. اس وجہ سے کنجوسوں اور بخیلوں کا نام کوئی باقی رہ جاتا ہے ان کا بھی نام برائی کے ساتھ. وہ اتنے بخیل تھا، اتنا کنجوس تھا، اتنا وہ بخیلی کی وجہ سے مشہور ہے، اتنا کنجوس تھا، تو اس کی مثالیں دی جاتی ہیں وہ اتنا کنجوس ہے، تو برائی کے ساتھ اس کا ذکر باقی رہ جاتا ہے. بڑے بڑے علماء جو ہیں اسلام کے اور اس کے علاوہ بھی ادیب جو گزرے، انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں. کتاب البخلا، یعنی اپنے دور کے پچھلی صدیوں میں بڑے بڑے مشہور بخیلوں کا، کنجوسوں کا مختلف ہنسی مذاق کے قصے انہوں نے جمع کر دیے. تو عجیب و غریب وہ کام کرتے ہیں اپنی کنجوسی کی وجہ سے، بخیلی کی وجہ سے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کلا، ایسا نہیں ہوگا، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہم اٹھا کے پھینک دیں گے اسے الحطامہ میں. یعنی جو یہ سمجھتا ہے ایسا نہیں ہونے والا ہے. کلا عربی میں کہتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ والا ایک کلمہ ہوتا ہے، ہرگز نہیں، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے. لَيُنبَذَنَّ، ہم اٹھا کے پھینک دیں گے اسے فی الحطمہ، حطمہ میں. حطمہ کہتے ہیں جس طرح آپ دیکھتے نہیں ہے کوئی مشین پوری کریش کر کے رکھ دیتی ہے چیز کو، کچل کے کچومر بنا کے رکھ دینے والی جو جہنم کی صفت ہے، یعنی ایسی آگ ہے وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھسم کر دیتی ہے، جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اتنی خطرناک اس کی صفت ہے. الحطمہ میں ہم اس کو اٹھا کے پھینکیں گے. یہ مالوں کو جمع کرتا ہے، لوگوں کی عیب جوئی کرتا ہے. اس کا ذکر خیر وہ سمجھ رہا ہے میرا باقی رہے گا، ذکر وکر تو دور کی بات ہے، حطمہ میں تجھے اٹھا کر ہم پھینک دیں گے، تو اسی لائق ہے. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یہ جو کلمہ ہے لام بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے، یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک قسم بھی ہے. اللہ کی قسم جو ہے اس کو پھینک دیا جائے گا. عربی میں اور قرآن مجید میں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے کسی چیز کے اندر جو ہے اس کے اہمیت بیان کرنے کے لیے، مزید تاکید پر تاکید کرنے کے لیے کہ ضرور بالضرور جو ہے وہ حطمہ میں اٹھا کر پھینک دیا جائے گا. لَيُنبَذَنَّ جو ہے یعنی اٹھا کر پھینک دیا جائے گا، کیا اس شخص کو پھینک دیا جائے گا یا اس کے مال کو بھی پھینک دیا جائے گا؟ دونوں چیزوں کو اٹھا کر پھینک دیا جائے گا. کسی کی اہمیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں جب وہ اس کی راہ میں نہیں دیا گیا. جس طرح اللہ تعالیٰ کا دوسری آیت میں فرمان ہے یوم یدعون الی نار جہنم داعا، جس دن دھکے دے کر اٹھا کر پھینک دیا جائے گا ان کو جہنم کی طرف. وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے. عربی میں جب اس قسم کے الفاظ یا جملے استعمال ہوتے ہیں، قرآن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تجھے کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے. یہ اس کی شوق اور رغبت دلانے کے لیے کہ آپ کو شوق ہو یہ کیا ہے، بڑی اہم چیز بیان کرنے جا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ مطلب ہوتا ہے. تو ادھر بھی تمہیں کیا پتا الحطمہ کیا ہے. اندازہ بھی ہے کوئی حطمہ جس میں وہ پھینک دیا جائے گا. اس معاملے کی بہت تعظیم کے لیے اور اس کے بڑا ہونے کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ بہت بڑی بات ہے حطمہ میں پھینکا جانا. نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں. تو جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اٹھا کے پھینکے گا ایسے لوگوں کو جو عذاب کے مستحق ہیں، کسی ظلم کے طور پہ نہیں پھینکے گا. ویسے تو آگ میں کسی کو جلا دینا کیا ہے، ظلم ہے، لیکن اگر وہ اس کا حقدار بنتا ہو پھر تو ظلم نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ مخلوق اور بندہ ہے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیسہ دیا، مال دیا، وہ اس کی قدر کرے، شکر گزاری کرے، اسے اس کی راہ میں خرچ کرے، نبیوں کو بھیجا، کتابیں نازل کی، حق اور باطل میں اور اچھائی برائی میں فرق اس کو بتا دیا، پھر بھی وہ اسی چیز میں لگا رہا، تو پھر مستحق ہے واقعی سزا کا. جس طرح ہم دنیا میں بھی مختلف لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ جیل میں جانے کا مستحق ہے، پھانسی لگنے کا مستحق ہے، اس نے اتنے گناہونے جرم کیے، اس نے جو ہے لوگوں کی جان مال عزت لوٹی ہے، تو اس کا یہ مستحق ہے کہ اس کے جو ہے سزا دی جائے. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پورا عدل انصاف ہوگا. تو وہ اس مستحق ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا. چنانچہ جو کافر ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، شرک کرتے ہیں، منافقین ہیں، نافرمان ہیں، تو وہ مستحق ہیں کہ وہ جہنم کی آگ میں جائیں. تو آپ دیکھیں یہ جو حطمہ کا لفظ ہے کس طرح اللہ تعالیٰ نے الفاظ کو بھی ایک جیسا ذکر کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں یہ اصول قانون ہے کہ جو جس طرح کرے گا ویسا اس سے سلوک کیا جائے گا. لوگوں کو محروم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو محروم رکھے گا، لوگوں پہ ظلم کرے گا تو اس کے ساتھ بھی جو ہے جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا. جس نے جس طریقے سے کیا ہوگا اسی طریقے سے اس کے ساتھ کیا جائے گا. تو یہاں پر آپ دیکھیں اس کو کہا جاتا ہے الجزاء من جنس العمل. عربی میں قاعدہ ہے دین شریعت کا کہ جو جس طرح کام کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے جس کا وہ مستحق بنتا ہے. تو یہاں ہمزہ لومزہ حطمہ
ہمزہ لمزہ ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ حطمہ ہے. الفاظ میں بھی اللہ تعالیٰ نے عدل انصاف کیا، برابری رکھی کہ تو ہمزہ لمزہ ہے تو حطمہ کا یعنی جہنم کی آگ جو کچل کے رکھ دیتی ہے، چورا چور کر کے رکھ دیتی ہے، اس کا تو مستحق ہے، وہاں چلے جا. التی تطلع علی الافئدہ، وہ عام آگ نہیں ہے، وہ دلوں تک پہنچ جاتی ہے. افئدہ دلوں کی جمع ہے، یعنی فؤاد کہتے ہیں دل کو، افئدہ دلوں تک پہنچ جاتی ہے. آپ دیکھیں اس کی حرارت اور شدت اور گرمائش اتنی زیادہ ہوگی کہ انسان کے دل اور باہر جو جلد ہے اس کی ظاہری کتنی تہ ہیں اس کے اندر، اس کی جلد ہے، گوشت ہے، پٹھے ہیں، رگیں ہیں وغیرہ، خون ہے، اس کے اندر جا کے دل آتا ہے. اتنی تہ در تہ اندر چھپا ہوتا ہے. تو کتنی تیز ہوگی کہ ڈائریکٹ جو ہے اس کے دلوں تک پہنچ جانے والی، اس کو جلا کر ختم کر دینے والی، ابال دینے والی ہوگی. تو دلوں تک اس کی حرارت پہنچ جائے گی، اتنی شدید وہ آگ ہوگی. انہا علیہم مؤصدہ، یہ جو آگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھڑکائی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو حطمہ ہیں، علیہم مؤصدہ، ان پر بند کر دی جائے گی. جس طرح پورا پیک نہیں کر دیا جاتا کہ تھوڑا سا آگے پیچھے بھی نہ ہو سکے، اچھی طریقے سے جل بھن جائے، اندر روسٹ ہو جائے. کن کے اوپر؟ حماز لماز، ہمزہ لمزہ، عیب کرنے والے، مال جمع کر کے گن گن کے رکھنے والے، کنجوس بخیل جو خرچ نہیں کرتے راہ میں اللہ کی. تو یہ فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کے لیے. علیہم جمع کا صیغہ ہے نا، ورنہ واحد کا ہوتا ہے علیہ، اس کے اوپر ہمزہ لمزہ اور جو مال کو جمع کرنے والا ہے. لیکن یہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا علیہم، ان سب کے ساتھ یہ سلوک ہونے والا ہے، وہ اسی کے مستحق ہیں. انہا علیہم مؤصدہ کا مطلب بالکل اس کے دروازے اوپر نیچے جہاں سے بھی ہے بند کر دیا جائے گا، اندر اس کے ڈال دیا جائے گا. الیاذ باللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں اس سے. جس طرح قرآن کی دوسری آیت میں کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، جب کبھی وہ کوشش کریں گے جہنم سے نکلنے کی، واپس اٹھا کے پھینک دیے جائیں گے. آپ کہیں گے نکلنے کی کوشش کا ان کو جو ہے موقع دیا ہی کیوں جاتا ہے؟ اس سے ایک اور عذاب ہوتا ہے انسان کو. آپ دیکھتے ہیں جب کوئی شدید پریشانی میں مبتلا ہو، تھوڑا سا اس کو روشنی کی کرن امید نظر آئے کہ یہاں سے میں نکل سکتا ہوں، وہاں اس کو تھوڑے جانے دیا جائے، بالکل قریب پہنچ کے واپس سے ادھر پھینک دیا جائے بالکل تہہ میں اٹھا کے، تو ایک اور دل میں ندامت، حسرت اور عذاب میں اور اضافہ ہو جاتا ہے کہ دلی طور پہ ذہنی طور پہ اس کو اور ٹارچر کیا جائے، عذاب دیا جائے. تو یہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور عذاب ہوگا ان کے لیے کہ پورا بند کر دیا جائے گا کہ قریب پہنچے بھی تو واپس سے ان کو دھکیل کے نیچے پھینک دیا جائے. انہا علیہم مؤصدہ یعنی مغلقہ، بند کر دیا جائے گا. آپ دیکھیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ مثال بیان کرتے ہیں، کبھی آپ کو تجربہ ہوا ہو یا ویسے آپ سوچیں کسی کمرے میں یا گاڑی میں آپ پھنس جائیں، ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھیں، اور ادھر بندھے رہ جائیں، اس طریقے سے پیک ہو گئے کہ گیٹ سے نکل بھی نہیں سکتے، آگ بھی جل رہی ہے، بھڑک جا رہی ہے، آپ کو چاروں طرف سے اس نے گھیر لیا ہے، نہ آپ اس میں سے نکل سکتے ہیں نہ بھاگ سکتے ہیں. تو زیادہ شدید طریقے سے آپ زخمی ہو سکتے ہیں، وفات بھی ہو سکتی ہے، مر بھی سکتے ہیں. وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ نکلنے کی کوئی جگہ نہیں، سب وہیں اندر جل کے بھسم ہو گئے. اس طریقے سے یہ جو ہے نقشہ کھینچا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. انہا علیہم مؤصدہ، بالکل چاروں طرف سے بند کر دی جائے گی. اتنی عظیم حسرت ان کے دل میں پیدا ہوگی کہ وہ نکلنے کا، ہلنے جلنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. اچھی طرح پکتے رہو وہاں پر. الیاذ باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم اس پناہ طلب کرتے ہیں. فی عمد ممددہ، مختلف بڑے بڑے ستونوں میں، جس کو جو ہے بڑے بڑے ستونوں کے اندر اس کو پیک کر کے بند کر دیا گیا ہوگا. ہمارے دیکھتے نہیں ہے جو ہے آپ کوئی شورما بنا رہے ہیں، رول بنا رہے ہیں، فلانا اچھی طریقے چرخہ بنا رہے ہیں، گھما کے اس کے اندر بند کر دیا ہے کسی چیز کو، اس کے اندر وہ جلتی جا رہی ہے، بنتی جا رہی ہے، پکتی جا رہی ہے. ان کے اندر یعنی نہ اوپر سے نکل سکتے ہیں نہ نیچے سے، پورے طریقے سے ان کو اس کے اندر بند کر دیا جائے گا ہر طرف سے. علی جمیع النواحی والزوایا، ہر طرف سے بند کر دیا جائے گا کہ کوئی اس سے نکلنا تو دور کی بات ہے، سوچ بھی نہیں سکتا نکلنے کا. اور کبھی موقع دیا جائے گا نکلنے کا، واپس اٹھا کے پھینک دیا جائے گا اور حسرت میں ان کے اضافہ ہو. تو کتنے یہ خطرناک صفات ہیں جن کا کتنا برا انجام ہے دنیا اور آخرت میں. انسان سوچے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، وہ ایسے کام کرنے سوچنے سے ہی باز آ جائیں. لیکن ہم بہت جلد بھول جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرامین، بھلا دیتے ہیں، یا ہم سوچ سمجھ کے قرآن پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں یا حدیث کو، اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش نہیں کرتے، غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ہر ایک کو چاہیے اپنے نفس کا محاسبہ کرے اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا حساب کرے. تو حدیث میں بھی ہے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسب، اپنے آپ کا خود ہی جو ہے محاسبہ کرتے رہا کرو دنیا میں نے کیا کیا ہے، کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، کتنے اللہ کی رضا کا کام کیا. جو 40 50 60 جتنے بھی عمر کی زندگی ہے کم ہے، دن یا دن کا کچھ حصہ آپ سمجھیں گے جب قبر سے اٹھیں گے. اس کے لیے انسان جو ہے حلال حرام کی تمیز بھول جائیں اور کفر شرک بدعات وغیرہ گمراہیوں خرافات میں پڑا رہیں، جبکہ آنے والی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، یا تو اچھی یا بری.
اس کے بارے میں انسان سوچیں تو اس کی تو نیندیں اڑ جانی چاہیے، اسے ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمانبردار بننا چاہیے۔ ایسا غفور و رحیم رب بھی ہے کریم کہ اگر غلطی کوتاہی کمی ہو بھی جاتی ہے پھر بھی وہ کہتا ہے میری طرف آؤ، معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، جتنی مرتبہ بھی انسان سے خطا ہو۔ تو اس کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہونا ہے، اس کی پکڑ سے، اس کے عذاب سے بے خوف بھی نہیں ہونا ہے۔ اس کے بیچ کی کیفیت کا نام ہی تو ایمان ہے کہ جنت کی امید رکھتے ہیں، جہنم سے ڈرتے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں، اس سے دعا بھی کرتے ہیں۔ تو جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے انہوں نے یہی دعوت اور تعلیم دی، یدعوننا رغبا ورہبا، وہ ہمیں پکارتے تھے، دعا کرتے تھے امید کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے بھی۔ یہ غلط ہے، تصوف اور صوفیت میں پھیلایا جاتا ہے، صرف محبت میں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نہ ہمیں جنت کا شوق ہے نہ جہنم کا خوف ہے۔ عبادت کے یہ تینوں رکن ساتھ ہونا ضروری ہے، محبت بھی ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، وہ تو ایمان کا اصل ہے، ورنہ تو آپ دنیا کے بڑے کوئی ظالم جابر بادشاہ سے بھی ڈرتے ہیں لیکن کوئی آپ اس کی عبادت نہیں کرتے۔ محبت کیا، نفرت کرتے ہیں، موقع ملے تو میں بھاگ جاؤں اس کے خلاف بات کروں۔ تو محبت ہو تعظیم کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں، اور خوف بھی ہو اس کی بنائی ہوئی جہنم کا، جو نار اللہ الموقدہ یہاں ذکر ہے، اس کی جنت اور رحمت کی امید ہو۔ یہ تینوں مل کر پھر صحیح طور پر عبادت ہوتی ہے۔ ان میں کسی میں بھی کمی کوتاہی ہو تو اس کا ایمان عقیدہ بھی بگڑتا ہے، اس کے اعمال بھی خراب ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر چیز کو ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنانے کی توفیق دے زندگی میں، اور جو کچھ اس دنیا اور آخرت میں اس کی وجہ سے خیر و بھلائی ملتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ میں عطا فرمائے۔ وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔